صلوا علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ابھی اس وقت ٹویٹر کے مادھیم سے اذان کے بارے میں کل 3 باتیں سامنے آئی ہے۔ پہلی بات، اے بی پی کے اینکر رمانہ خان نے یہ بات کہی کہ چونکہ مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے اس لیے اذان کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات جاوید اختر صاحب نے کہی کہ اذان کی آواز سے اور مندر کے منتر سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، کچھ ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اینکروں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ اسلام جب آیا تھا اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس لیے لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے۔ میں آج ان تینوں باتوں کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان جڑی ہوئی ہے مسجد کی نمازوں کے ساتھ اور مسجد کی نماز نہیں ہے تو اذان کی کیا ضرورت ہے، میں پہلے ان سے یہ کہوں گا کہ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اذان کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے کہ سارے انسانوں کو ایشور اللہ نے بنایا ہے، صرف مسلمانوں کو بنایا ایسا نہیں ہے۔ اور اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے کہ اذان میں ایشور اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے، اور اس بات کو بھی پوری دنیا مانتی ہے کہ اس اللہ نے، اس ایشور نے سارے انسانوں کے لیے ایک سسٹم چلایا۔ انسان تھکتے ہیں تو سورج کو آف کرتا ہے، اس سسٹم سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر جب رات کا سناٹا چھاتا ہے تو ستاروں کا سسٹم چلاتا ہے، ڈیم لائٹ کا سسٹم چلاتا ہے، تو اس سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پولوشن پھیلتا ہے، درختوں کو آرڈر کرتا ہے، جھاڑ کو آرڈر کرتا ہے، پولوشن صاف کرواتا ہے، تو اس سسٹم سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے، سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں تو سارے انسانوں کو ایشور کی بڑائی بولنی چاہیے۔ اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ یہ اذان مسجدوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی آتما کی خوراک ہے، ہر انسان کی آتما سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے اذان ہی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کونے میں اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ اس لیے میں کہوں گا ان بھائیوں سے جو اذان پر پابندی کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر اذان پر پابندی لگائی گئی تو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی آتما پریشان ہوگی اور اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اب 1947 کی ہسٹری پڑھیے، لدھیانہ سے جب مسلمان چلے گئے، اس کے بعد 1948 میں لدھیانہ کے جو بڑے بڑے پنڈت تھے انہوں نے ایک فنکشن رکھا، اور اس فنکشن میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا۔ جب مولانا آئے تو یہ لوگ مل کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ مولانا نے وجہ پوچھی کہ آپ مجھ سے مل کر کیوں رو رہے ہیں، کیا جواب دیا آپ سنیے۔ جواب یہ دیا کہ جب تک مسلمان لدھیانہ میں تھے ان کے اذان کی آواز آتی تھی تب تک ہم صبح میں مالک کی بھکتی کے لیے اٹھ پاتے تھے، جب سے مسلمان گئے اذان کی آواز بند ہو گئی ہے، ہم صبح میں مالک کی عبادت اور بھکتی کے لیے اٹھ نہیں پا رہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز بند کر دی جائے گی تو صرف مسلمانوں کو خطرہ نہیں، اسلام کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ آپ یقین مانیے کہ اس دنیا، اس دھرتی پر جتنے دھرم ہیں تمام دھرموں کو خطرہ ہے۔ اس لیے اذان پر پابندی کی بات ہرگز مت کیجیے۔ ہر انسان کو اور ہر منٹ اس مالک کی بڑائی بولنی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس مالک کی 5 بڑی بڑی نعمتیں 5 وقتوں میں ہوتی ہے، اس لیے مسلمان 5 وقتوں میں اذان پڑھتے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت اذان پڑھی جائے۔ دوسری بات جو جاوید اختر صاحب نے کہی تھی کہ اذان کی آواز سے اور منتر سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں ضرور کہوں گا کہ ہاں، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کی راتیں ناچ گانوں میں گزرتی ہے،
میوزک میں گزرتی ہے، کہ جن کی راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں ان کی صبح 11 بجے ہوتی ہے، ان کو ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں حکومت سے کہوں گا کہ آپ پابندی لگائیے ایسی ایکٹیویٹیز پر جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہے، اس ملک کے نیو جنریشن کو، آنے والی نسل کو تباہ کر رہی ہے، ان کو نچوا رہی ہے، اور میوزک اور ڈانس ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سے ملک کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اذان سے اور مندروں کے منتر سے ملک کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اذان اور مندروں کے منتر یہ ملک کی ترقی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ اگر پورا ملک اور ملک کے نوجوان صبح کی اذان پر اور صبح کے منتر پر اٹھنے والے بن جائے تو یہ ملک دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ اس لیے اس ملک کا سب سے بڑا سائنسدان APJ عبد الکلام فجر کی اذان، صبح کی اذان پر اٹھتا ہے تو وہ اتنا بڑا سائنسداں بنا۔ اگر اس ملک کے نوجوان اگر صبح کی اذان پر اٹھنے والے بن جائے تو یہ ملک بھی ترقی کر جائے، اور ایسے ہزاروں سائنسداں اس ملک میں پیدا ہوں۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، صرف ناچنے گانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ناچ گانوں پر پابندی ہونی چاہیے، اذان پر نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتا کر اینکروں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا تھا اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، میں ان سے کہوں گا اسلام پڑھو۔ یہ جو اذان کے شبد ہیں، سب سے پہلے ایک شخص ہے جن کا نام تھا عبداللہ، ان کے سپنے میں یہ شبد بتلائے گئے تھے۔ تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اسی عبداللہ نے اذان کیوں نہیں پڑھی سب سے پہلے؟ حضرت بلال کے پاس اذان پڑھوائی گئی، اس لیے پڑھوائی گئی تھی کہ حضرت بلال کی آواز مضبوط تھی، بلند تھی۔ اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ قیامت تک آواز کو بلند کرنے والے جتنے آلات ہوں گے ان آلات کا استعمال اذان کے لیے کیا جائے گا۔ یہ اسلام کے پہلے ہی دن سے لاؤڈ اسپیکر کا گویا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے کہوں گا اسلام کی صحیح ترجمانی کرو، اور اگر ترجمانی نہیں کر سکتے تو اسلام کو بدنام کرنے کا ہرگز ذریعہ مت بنو، ورنہ اب دن ایسے آ رہے ہیں کہ ایک ایک انسان تڑپ جائے گا، سکون کے لیے تڑپے گا، اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس سکون کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی آواز ہوگی، وہ آواز ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔